بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دی 5 اسٹیپس آف دا رائٹنگ پروسیس، یعنی وہ کون کون سے اسٹیپس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی رائٹنگ میں انوالو ہوتی ہے، یعنی ایک رائٹنگ کو کمپلیٹ ہونے میں کتنے اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں۔ اوکے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ تو وہ 5 رائٹنگ سکلز کیا ہے، ان میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہے پری رائٹنگ، دوسرے نمبر پر ہے ڈرافٹنگ، تیسرے نمبر پر ہے ریوائزنگ، چوتھے نمبر پر پروف ریڈنگ یا پھر ایڈیٹنگ ہے، اور پھر آخری نمبر پر جو آخری جو سٹیپ ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے پبلشنگ، یعنی جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پبلش کیا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے پری رائٹنگ۔ اوکے، تو پری رائٹنگ کیا ہوتا ہے؟ ڈیسائڈ آن اے ٹاپک ٹو رائٹ اباؤٹ۔ سب سے پہلے تو آپ نے پری رائٹنگ یعنی رائٹنگ سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک ٹاپک کو سلیکٹ کرنا ہے، ایک اچھا سا ٹاپک آپ سلیکٹ کریں۔ اوکے، اور کنسیڈر ہو ول ریڈ اور لسن ٹو یور رائٹنگ ورک۔ آپ یہ بھی کنسیڈر کریں کہ میرے آڈینس کون ہے، کون میرے اس رائٹنگ کو پڑھے گا، اوکے، اور یا پھر کون سنے گا اس کو۔ اوکے، یہ بھی اپنے ساتھ آپ کنسیڈر کریں۔ برین اسٹارم آئیڈیاز اباؤٹ دا سبجیکٹ، جو بھی ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ جو ہے نا انفارمیشن کو گیدر کرے، انفارمیشن کو جمع کرے۔ اوکے، برین اسٹارمنگ کرے۔ دوسرے نمبر پر ہے ڈرافٹنگ۔ اب ڈرافٹنگ کیا ہوتا ہے؟ پٹ دا انفارمیشن یو ریسرچ انٹو یور اون ورڈس۔ ڈرافٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جو بھی انفارمیشن آپ نے کلیکٹ کیے ہیں ان سارے انفارمیشن کو آپ اپنے ورڈز میں لکھ لیجئے۔ اوکے، رائٹ سینٹینسز اینڈ پیراگرافس ایون اف دے آر ناٹ پرفیکٹ۔ وہ جو بھی چیز آپ کے من میں آئے، جو بھی چیز آپ کے ذہن میں آئے نا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، وہ آپ لکھ لیجئے۔ اوکے، اگر پیراگراف ٹھیک نہیں یا پھر سینٹینسز ٹھیک نہیں ہے تو اس کا خیال مت رکھیے، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے وہ لکھ لیجئے۔ اوکے، ریڈ دیٹ یو ہیو ریٹن اینڈ جج اف اٹ از سیز what you mean۔ اوکے، پھر اس کے بعد آپ اس کو پڑھ لیجئے جو بھی آپ نے لکھا ہے، اور اپنے ساتھ کہہ لیجئے کہ کیا جو بھی میں نے لکھا ہے اس کا مطلب ٹھیک طرح سے آتا ہے۔ شو اٹ ٹو ادر اینڈ آسک فار سجیشن۔ آپ اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اپنی جو بھی آپ نے لکھا ہے دوسروں کو دے دے کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں۔ اوکے، اور سجیشنز کے لیے آپ دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، تیسرے نمبر پر جو پروسیس ہے، جو سٹیپ ہے، وہ ہے ریوائزنگ۔ ریوائزنگ کیا ہوتا ہے؟ ریڈ وٹ یو ہیو ریٹن اگین۔ وہ جو بھی چیز آپ نے لکھا ہے اس کو دوبارہ آپ پڑھ لیجیے۔ اوکے، تھنک اباؤٹ وٹ ادرس سیر اباؤٹ اٹ۔ اور اپنے ساتھ ذہن میں یہ بات رکھ لیجیے کہ جب کوئی ریڈر ہے وہ جب اس چیز کو پڑھے گا تو اس کے ذہن میں کون کون سے سوالات ابھریں گے اور ان کے ذہن میں کیا ہوگا۔ اوکے، وہ اس کے بارے میں کیا تھنک کریں گے۔ اوکے، ری ارینج ورڈز اینڈ سینٹینسز۔ جو بھی ورڈز، جو بھی سینٹینسز آپ نے لکھے ہیں اس کی ارینجمنٹ کرے کہ یہ یہاں پہ نہیں آتا ہے، یہ وہاں پہ آتا ہے، یعنی اس کی ایک ارینجمنٹ کرے، اچھی طرح ایک ارینجمنٹ کرے۔ ٹیک آؤٹ اور ایڈز پارٹس۔ اوکے، جو چیز آپ نے نکالنی ہے اس کو نکال لیجئے، اور جو چیز آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ آپ ایڈ کر لیجئے۔ ریپلیس اوور یوزڈ ان انکلیئر ورڈز۔ جو ورڈز آپ نے بار بار یوز کیے ہیں اس کو آپ ریپلیس کریں۔ اوکے، اور جو ٹیک ورڈز نہیں ہیں، جو کلیئر ورڈز نہیں ہیں، ان کو آپ ریپلیس کریں۔ ریڈ یور رائٹنگ الاؤڈ ٹو بی شیور اٹ فلوز اسموتھلی۔ آپ اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ جو چیز بھی آپ نے لکھا ہے اس کو آپ لاؤڈ جو ہے نا ریڈ کریں۔ لاؤڈ ریڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو ٹون ہوتی ہے آپ کی رائٹنگ کی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ اوکے، تو پھر اس کے بعد ہے سٹیپ نمبر 4۔ تو سٹیپ نمبر 4 میں ہے پروف ریڈنگ، ایڈیٹنگ اور ایوالویٹنگ۔ اوکے، تو بی شیور آل سینٹینسز آر کمپلیٹ۔ ایڈیٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟
آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، اس چیز کا خیال رکھ لیجئے کہ جو بھی سینٹنسز ہے میں نے لکھے ہیں وہ سارے کمپلیٹ سینٹنسز ہے، اور اس کے جو سپیلنگ ہے، جو کیپٹلائزیشن ہے، یا پھر کوئی جو پنکچویشن میں نے یوز کی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ چینج ورڈز دیٹ آر ناٹ یوزڈ کریکٹلی، ان ورڈز کو جو کہ آپ نے ٹھیک طرح سے یوز نہیں کیا ہے ان کو آپ چینج کریں۔ ہیو سم ون چیک یور ورک، اچھی بات یہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ دوسروں سے کہیں کہ میرے جو چیز میں نے لکھا ہے اس میں آپ غلطیاں ڈھونڈیں کہ اس میں کوئی غلطیاں ہے یا پھر نہیں ہے، اوکے، یہ اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر جو سٹیپ ہے اس کا نام ہے پبلشنگ۔ تو تو یہ جب یہ 4 سٹیپس ہوتے ہیں تو پھر آخری نمبر پر آتا ہے پبلشنگ، یعنی آپ نے ایڈیٹنگ کی، ساری چیزیں آپ نے کی، اوکے، پھر اس کے بعد آپ اپنے ورک کو پبلش کریں گے۔ تو پبلش کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ریڈ یور رائٹنگ الاؤڈ ٹو اے گروپ۔ آپ اپنی جو رائٹنگ جو بھی آپ نے لکھی ہیں اس کو آپ گروپ کے سامنے پڑھ لیجئے تاکہ سارے جو ہے نا اس کو سمجھ سکے کہ کیا یہ ٹھیک لکھا ہے یا ٹھیک نہیں لکھا ہے۔ گروپ میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں تو وہ غلطیاں آپ کے جو ورک ہے اس میں ڈھونڈیں گے، اوکے۔ پبلش یور ورک ان دا اسٹوڈنٹ اور پیرنٹ نیوز لیٹر۔ تو پھر اس کے بعد آخر میں آتا ہے پبلش، تو پھر اپنے ورک کو جو ہے نا آپ پبلش کر لیجئے جہاں سے بھی ہو، اوکے، اچھی پبلشر سے آپ بات کر لیجئے اور اس سے اپنی جو ورک ہے اس کو آپ پبلش کر لیجئے۔ تو یہ 5 سٹیپس ہے جو کہ رائٹنگ میں یوز ہوتے ہیں، 5 رائٹنگ سٹیپس یا پھر 5 سٹیجز آف رائٹنگ، اوکے، جس میں رائٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔